اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے تفکر میں ایک دفعہ پھر ناز نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپس میں جو ہے وہ آسانیوں کی مٹھائیاں جو ہے حسب سابق تقسیم کر رہے ہوں گے۔ تو آج کے تفکر میں جو آج ہم سے بات کریں گے وہ کریں گے استغنا اور بے نیازی کے حوالے سے۔ تو اصل میں یہ استغنا جو ہے یہ کیا چیز ہے اور بے نیازی یہ انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے۔ تو اسلام میں استغنا و بے نیازی کا سب سے بڑا اور اہم اصول کیا ہے؟ وہ قناعت پسندی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو کچھ ملا ہے اس پر وہ صبر و شکر کرے اور زیادہ کی وہ حرص اور لالچ نہ کرے، چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ کیسے ارشاد خداوندی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 32 کا یہاں پر میں آپ کو ترجمہ بتانے لگی ہوں۔ ترجمہ ہے، اور جن چیزوں پر ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی اس کی تمنا نہ کرو۔ اب کتنی اس میں گہری بات بتا دی ہے کہ آپ جو ہے جو ملے اس پر کریں، اور جس کو جو ملا ہے اس پر وہ خوشی کا اظہار کرے، اس کی تمنا نہ کرے۔ مالک بہتر جانتا ہے اس نے آپ کے لیے کیا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے استغنا اور بے نیازی کا مال و دولت کی کمی یا زیادتی سے نہیں، بلکہ اصل میں قلب و روح کی پاکیزگی سے ہے۔ تو حضور سرور کونین نے ارشاد فرمایا کہ غنی و بے نیاز ہونا کچھ مال پر موقوف نہیں، بلکہ اصل تونگری تو دل کا بے نیاز ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اصل جو ہے تونگری کیا ہے؟ دل کا بے نیاز ہونا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی جو ہے حدیث ہے، 6446 میں یہ حدیث ہے۔ تو انسان کی بے نیازی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا دوسرے تمام لوگوں سے بے نیاز اور مستغنا ہو کر زندگی گزارے۔ کسی کی مال و دولت پر نظر نہ ہو، نہ اس کے عہدے پر، نہ اس کے اقتدار پر، نہ جاہ و منزلت پر نظر ہو، نہ شان و شوکت پر۔ اس لیے کہ جو لوگ دنیا میں خوشحالی اور فراوانی کی زندگی گزارے ہیں وہ خود اس ذات سے بے نیاز نہیں ہو سکتے جو سب سے بڑھ کر بے نیاز ہے۔ یہ اللہ الصمد کی صفت ہے، اصل میں صفت بے نیازی جس کو عطا ہو جائے کیا ہی بات ہے، اس کے دونوں جہاں سنور جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو مخلوق سے مستغنا و بے نیاز ہو کر اس ذات بے نیاز کے سامنے دست دراز سوال کرنے کے لیے جھکنا چاہیے جو تمام مخلوقات سے مستغنا اور بے نیاز ہے، اور دنیا بھر کے تمام امیر و غریب اور فقر و فقیر اس کے در کے سوالی اور محتاج ہیں۔ یہاں آپ کو ایک چھوٹا منہ بڑی بات، تو میرے مالک نے اپنے خاص مشت کامل رب رسول نے مجھ پر یہ عقدہ کھولا، مجھ گناہگار پر، مجھ ناچیز فقیر پر، یہ مجھے بتایا کہ رب انی سالتو کا، کیا ہے نازیہ نور، اے میری بندی جب بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو نے کسی کے ہاتھ نہیں پھیلانا، تو نے اپنے مالک کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے۔ رب انی سالتو کا، اے اللہ میرا سوال تجھ سے ہے۔ پھر دیکھیے آپ کی کیسے جو ہے وہ حاجت روائی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے کس کے آگے یہ سوال کیا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اس بے نیازی اور استغنا کے مطلب پر غور کیجیے اور اس مالک کے آگے عرض کیجیے جس کے در کے سارے محتاج ہیں، آپ بھی میں بھی۔ اس کے لیے سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا بذات خود مستحق ہے۔ کھول کے بیان کر دیا مالک نے سورہ فاطر میں۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد آیت نمبر 38 میں، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم ہو جو محتاج ہو۔ ہم محتاج ہیں کس کے؟ وہ جو خالق ہے، مالک ہے، جو اللہ الصمد ہے۔
وہ جو سب کے سوال پورے کرتے ہیں، وہ جو بے نیاز ہے۔ تو اسی چیز کو جو ہے ایک اور جگہ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ بے شک سورہ لقمان میں دوبارہ جو ہے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ پھر آپ سورہ لقمان کی میں نے آیت نمبر 26 پڑھی ہے، تو سورہ لقمان میں ہی ایک جگہ اور فرماتے ہیں میرے رب محمد، آیت نمبر 12 میں، اور اگر کوئی ناشکری کرے اللہ بے نیاز ہے کیونکہ وہ بذات خود قابل تعریف ہے۔ تو خدا را بھروسہ کیجئے اس مالک پر، اس خالق پر، کوشش کیجئے، ہمت کیجئے، کام کیجئے، جد و جہد کیجئے زندگی میں آگے بڑھنے کی، لیکن سات قناعت کو بھی اختیار کیجئے، اللہ الصمد کی صفت پر رہ کر، جو کہ اصل میں اسم اعظم ہے، آپ کو میں بتا دوں۔ تو یعنی ہمیں اس احسان عظیم اور دوسرے احسانات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ ضروری بھی ہے کہ واضح رہے کہ جب آپ اس حق و حق شناسی کو پہچان جاتے ہیں، اور شکر گزاری سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں اصل میں پہنچتا، جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں، قناعت پسندی اختیار کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، استغنا غنایت اور بے نیازی کی منزل پر فائز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا رب کو نہیں ہمیں ہی فائدہ پہنچتا ہے کہ دنیا میں مزید انعامات اور آخرت میں اجر و ثواب جو ہے وہ اس کا مزید مستحق ٹھہرایا جاتا ہے۔ اگر نہ شکری کی تو کس کو فرق پڑے گا؟ اپنے آپ کو فرق پڑے گا، رب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے شکریہ کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ اس کی حمد و ثنا تو ساری مخلوق زبان حال سے کر رہی ہے۔ تو یہ آپ سوچیں کہ آپ پھر جو شکر گزاری ہے وہ ویسے میرے مالوں کو بڑی پسند ہے، وہ پھر عطا کی جو ہے وہ انتہا کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ آل عمران میں ایک جگہ مالک فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 97 ہے، اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے، صاف کہہ دیا۔ پھر ایک دوسری جگہ سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، اور یقیناً اللہ دنیا جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی عطا سے کیا نفع اور مصیبت سے کیا نقصان، وہ تو کلی طور پہ بے نیاز ہے۔ ہاں بندہ اپنے پروردگار کی اطاعت میں جس قدر مشغول ہوگا اس کا پھل اس کو دنیا اور آخرت میں ملے گا۔ بس جو ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں سٹرگل بھی کر رہے ہیں، مجاہدے کر رہے ہیں، تو یہ مت کریں خیال کہ ہم اللہ کی جو ہے وہ کوئی احسان کر رہے ہیں، نہیں، وہ اپنی ذات پر اپنے آپ پر ہی احسان کر رہے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ جو بھی کر رہے ہیں اصل میں اچھا یہ وہ آپ اپنے ساتھ کریں، اپنے فائدے کے لیے کریں۔ اگر آپ شکر گزاری اور قناعت پسندی اختیار ہیں تو اس کو آپ کو ہی فائدہ دونوں جہانوں میں، آپ ہی انعام والوں میں شمار ہو۔ اگر نہ شکری کر رہے ہیں تو آپ اپنی ہی اصل میں جو ہے نہ قدری کر رہے ہیں، آپ اپنی کر رہے ہیں۔ مالک تو بے نیاز ہے، وہ تو ان ساری چیزوں سے بالا تر ہے، اللہ الصمد ہے۔ تو اسلام میں استغنا و بے نیازی کا سب سے بڑا اور اہم اصول جو ہے وہ قناعت پسندی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، دوبارہ بیان کر رہی ہوں سورہ نساء کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو کچھ ملا اس پر صبر و شکر کرے اور زیادہ کی حرص و طمع نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اسے منع فرمایا ہے کہ اور کہا ہے کہ جن چیزوں پر ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے اس کی تم منع نہ کرو۔ ہمیں کہتے ہیں فلاں کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں، فلاں کو یہ مل گیا میرے پاس کیوں نہیں، اچھا اس کے پاس یہ ہے وہ تو یہ، نہ یہ ایسا نہ سوچنا چاہیے۔ خوشیوں کی دوسروں کو بانٹیں، خوشیوں کو بانٹ رہے ہیں تو غموں کو بھی بانٹیں، دوسروں کو جو ملا اس پر خوش ہوں، کسی نے کوئی اچھی بات کہی ہے، اچھا کام کیا ہے اس کو سراہیں، اس کو سپورٹ کریں، نہ اس کی راہ میں روڑے اٹکائیں، خود بھی ڈیلیور کریں دوسروں کو بھی ڈیلیور کرنے دیں، ایک مثبت رویہ اپنائیں تاکہ آپ زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ تو اسی چیز کو، استغنا کو اور توکل بے نیازی کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کشف المحجوب میں فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جس کی ملکیت میں کوئی شے ہو اور کسی شے کے
حاصل ہونے سے اسے کوئی فرق نہ پڑے، نہ مال دنیا کی موجودگی پر وہ اپنے آپ کو امیر سمجھے، نہ اس کی کمی پر اپنے آپ کو فقیر۔ اس کی نظر میں مال دنیا کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو۔ اصل میں فقیر جو ہے نا، اس کی انہوں نے ڈیفینیشن کر دی، تعریف کر دی کہ اصل فقیر ہوتا کون سا ہے۔ ملے تب بھی شکر، نہ ملے تب بھی شکر، دونوں حالتوں میں وہ فقر کے مقام پر فائز ہونا ہی اصل فقیر ہوتا ہے۔ یعنی فقیر کی صفت یہ ہے کہ چیز کے نہ ہونے کی صورت میں خاموش رہے اور ہونے کی صورت میں اس کو خرچ کرے۔ مزید فرمایا کہ اس چیز کے بلکہ موجود ہونے کو وہ بے قرار رہے کہ بھائی یہ مالک نے مجھے تو یہ اس کی راہ میں خرچ کروں۔ تو ہمارے سارے ملک کا بگاڑ بھی جو ہے وہ یہی ہے، تین گروہوں کے بگڑنے پر ہے۔ حکمران جب وہ بے علم ہو، عالم جب وہ بے علم ہو، اور فقیر جب وہ بے توکل ہو۔ جب یہ آپ داتا گنج میں فرماتے ہیں جب یہ تین جو ہے نا، یہ لوگ جو ہیں، یہ تین گروہ جو ہیں، یہ بگڑ جائیں اس طرح سے کہ حکمران جو ہے بے علم ہو جائے، عالم بے علم ہو، اور فقیر جو ہے جب توکل اختیار نہ کرے تو بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں فقیر کامل وہ ہوتا ہے جو مادیت پرستی سے اتنا بیزار ہوتا ہے اور اس سے بالا تر ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو سوچے سمجھے غور کریں کہ ہم نے اپنے اندر کتنا بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے۔ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کائنڈلی مجھ سمیت قناعت پسندی اختیار کریں، اللہ و صمد کی صفت پر آئیں، اور اپنے آپ کو جو ہے آپ اس راہ پر چلانے کی کوشش کریں جس پر چل کے آپ انعام والے، انعام والیاں بن سکتے ہیں۔ اس نور حقیقی کو، نور محمدی کو پائیں جس پر چلنے سے آپ پر حقیقت کے تمام راز جو ہیں منکشف ہو سکتے ہیں، آپ معرفت اور مراجعت کو پا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے لیے اجازت چاہوں گی، اگلے تفکر تک کے لیے حق اللہ، بسم اللہ۔